اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھ دیا، ہر بیماری کے لیے علاج رکھ دیا۔ دوستو، بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کا نام دے دیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا نچوڑ رکھ دیا۔ آیت الکرسی کو تمام آیات کا سردار بنا دیا، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بنا دیا، اور سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن بنا دیا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ سورہ رحمان کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی فضیلت اور چند ایک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد صورت ہے جس میں 31 بار اللہ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اس صورت کی خاص بات اس کی ابتدائی 4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی باتیں کی۔ پہلی آیت میں اپنے بارے میں بتایا کہ میں رحمان یعنی رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان کا مطلب ہے ایسی ذات جس کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہو، یعنی جوش میں ہو، اور یوں یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں بات کی ہے کہ قرآن ام الکتاب یعنی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں بات کی کہ انسان اشرف المخلوقات اور زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے بولنے کا ذکر کیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے اکثر دوسرے جانداروں کو بھی حاصل ہیں، لیکن بولنا ایک ایسی نعمت ہے جو صرف انسان کو حاصل ہے، اور یہی قابلیت اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ دوستو، سورہ رحمان کی تلاوت جہاں انسان کو ثواب کا حقدار اور رب کا قرب عطا کرتی ہے، وہیں اس کا سننا بھی بے تحاشا فوائد دیتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کسی بھی قسم کی پریشانی، مسائل یا کسی مہلک بیماری کا شکار ہو تو وہ سورہ رحمان کے سننے سے اپنے مسائل حل کر سکتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ رحمان کی فضیلت آپ نے سنی۔ اب ہم آپ کے ساتھ سورہ رحمان کے چند ایک واقعات شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود ڈاکٹرز اور سرجن کے انٹرویوز سے معلوم ہوا ہے کہ باوجود میڈیکل ماہرین کے وہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ سورہ رحمان کے سننے سے بے تحاشا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لاہور سول ہاسپٹل کے ایک سینئر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میں نے اس عمل کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن اس پر کچھ زیادہ یقین نہیں تھا۔ میری وارڈ میں ایک لیڈی ڈاکٹر جب زندگی سے مایوس کسی مریض کو یہ عمل بتاتی تو میں اس کو ڈانٹ دیتا، لیکن پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میں خود کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور مسلسل 2 سال تک اسی بیماری کی تکلیف میں مبتلا رہا۔ پھر میں نے خود اس عمل کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ نے مجھ پر اس قدر رحم کیا کہ میری ساری تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک خاتون سرجن نے اپنے تجربات بتاتے ہوئے کہا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں اپنی سروس کی ابتدا میں تھی۔ اس وقت ایک مریض ایسا بھی آیا جس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو یہ عمل بتایا، انہوں نے شروع کر لیا اور 7 دنوں کے اندر اندر اس مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔
تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ رحمان، یقین جانے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ اس کا کوئی بھی عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے فوائد سے ضرور نوازتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ایک شفا بن کر نازل ہوئی۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن ہسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ جو بھی پورے یقین اور خلوص دل کے ساتھ اس سے شفا یابی چاہے گا تو اسے شفا ضرور ملے گی۔ دوستو، اب سورہ رحمان کا عمل آپ نے کرنا کیسے ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، مریض چاہے گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے، تو آپ نے کرنا یہ کہ روزانہ صبح و شام اس بندے کے پاس، اس مریض کے پاس اتنی اونچی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت لگا دینی ہے کہ جتنی آواز اس کے کانوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جیسے جیسے وہ مریض سورہ رحمان کی تلاوت سنتا جائے گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے جسم سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ باوضو روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لے۔ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو فوراً دور فرما دے گا۔ اگر حاجت رواں ہیں تو حاجت کے لیے بھی روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سورہ رحمان کا یہ عمل خلوص دل سے کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ جتنی مرضی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، چاہے وہ پریشانی بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر گھریلو حالات کی وجہ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔